اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من دعا الی ھدی، جو کسی اچھے کام کی طرف لوگوں کو بلائے، جو کسی اچھے کام کی طرف لوگوں کو بلائے، کان لہ اجر مثل اجور من تبعہ، تو جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے ان سب کے ثواب کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے علی، آپ کے ذریعے ایک آدمی ہدایت پر آیا تو سرخ اونٹوں سے بہتر والی بات۔ مطلب کیا؟ اللہ کے پاس بڑی انمول نعمت آپ کے لیے، عرب کی سب سے قیمتی دولت تھی سرخ اونٹ، لال اونٹ۔ اے علی، کوشش تمہیں کرو، ہدایت اللہ دیتا۔ اور وہی اسٹیٹس پر آپ نے قرآن کی تلاوت ڈال دی، کوئی اچھی سی تقریر کا کلپ ڈال دیا، کوئی مفید بات ڈال دی، کوئی قرآن کی آیت ڈال دی، کوئی رسول کی حدیث ڈال دی۔ اب جہاں جہاں وہ جا رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو تو ثواب ملے گا، اس کا ثواب آپ کو۔ امت کے دائی اللہ تمہیں بنایا، دنیا والوں کے لیے نمونہ اللہ نے تم کو بنایا، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ بریانیاں کھا کے بیڈ شیٹ اوڑھ لے کے گھر میں سو رہے ہو۔ کیا تم ایسا کرنے سے اپنے آپ کو خیر امت کہلاؤ گے؟ اس امت کو کون بتائے گا توحید کی حقیقت اور شرک کی مذمت؟ کون بتائے گا ان کو؟ گویا کہ بھلائی کی بات بتانے والے، پہنچانے والے کو دو اجر ملتا ہے، ایک تو بلاغ کا، ان علیک الا البلاغ، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے محنت کی تو یہ پہنچانے کا اجر آپ کو ملا۔ اب آپ کی بات مان کر کے کوئی آپ کی اس بھلی بات کے اوپر عمل کرتا ہے تو جتنا ثواب اس کو ملے گا بغیر اس کے ثواب میں کمی ہوئے اتنا ثواب آپ کو ملنے والا ہے۔ چلیے اس لیے میرے بھائیوں، ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم سے بھول چوک کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ سے ہم معافی مانگ لیتے ہیں، بعض اوقات معافی نہیں بھی مانگتا ہے آدمی، اللہ اس کی کسی نیکی کی وجہ سے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کی مغفرت نہیں ہے، ایک گناہ ایسا ہے جس کی مغفرت نہیں ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ شرک کا گناہ ہے۔ سے بخش سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، شرک کرنے کے علاوہ کسی بھی گناہ کے مرتکب کو اللہ چاہے مشیت اس کی بخش سکتا ہے، لیکن شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا۔ توحید کی برکت کی وجہ سے آدمی بچے گا۔ فلاں کے سجدے کرتا تھا، فلاں کے پیچھے آ گیا، اللہ بولتا میں اکیلا نہ خالق تھا، میں اکیلا نہ مالک تھا، عہد الس میں وعدہ کریا تھا نا دنیا میں جا کر یا اللہ تیری عبادت کروں گا، پھر یہ تو نے میرے وعدے کا وعدہ خلافی کر کے میرے مخلوق کی بندگی کیسے کیا؟ سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، ناگ دیوتا کی پوجا، مورتیوں کی پوجا، پیران کا سجدہ کیوں کیا؟ یا دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اے نبی ہم نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ میں أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ اللہ کے سوا چاہے وہ پتھر ہو، پیڑ ہو یا کوئی اور ہو، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے بتایا کہ سارے نبیوں کے، سارے رسولوں کے آنے کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہ لوگوں کو اللہ کے بندے بنانا چاہتے تھے اور اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی سے ان کو نکالنا چاہتے تھے۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، جنہوں نے بھی زندگی میں کبھی بھی شرک کیا اور توبہ نہ کی مر گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں لکھ دیا اپنا فیصلہ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ہم نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ سوال ہے کہ شرک کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کی ربوبیت میں، الوہیت میں اور اللہ کے اسماء و صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرنا شرک ہے۔ اللہ رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، کائنات کا نظام چلانے والا ہے، یہ بات کسی اور کے بارے میں اگر آدمی مانتا ہے تو یہ شرک ہے۔ بابا چلاتے ہیں، بابا اولاد دیتے ہیں، بابا شفا دیتے ہیں، شرک ہے۔
ہم کو رزق دینے والا، ہم کو پالنے والا، جنت و جہنم بنانے والا، کائنات کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. یہ ایمان و عقیدہ رکھنا. توحید اسماء و صفات، اللہ کے بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں. اللہ سنتا ہے، اس کے جیسا سننے والا کوئی نہیں، نہ کوئی پیر نہ کوئی پیغمبر. وہ دیکھتا ہے، اس کے جیسا دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، نہ کوئی پیر نہ کوئی پیغمبر. اسی طرح سے اللہ سجدے کا حقدار ہے، دعاؤں کا حقدار ہے، عبادات کا حقدار ہے. اب اللہ کے علاوہ جا کے قبروں پر سجدہ کرتا ہے، قبروں سے نظریں کرتا ہے، دعا کرتا ہے، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے دعاؤں میں، تو یہ شرک ہے. ہمارے بزرگان بھی مشکلات دور کرتی، ہمارے مشکل کشا پیران پیر عبد القادر جیلانی بھی دور کرتی، اللہ بھی دور کرتا. اللہ دور ہے، ہمارے پیراں قریب ہیں، اسی لیے ہم اپنے اولیاء کے پاس وسیلے کے لیے جاتے ہیں. یہ ہماری دعائیں سنتے ہیں، مشکلیں دور کرتے ہیں، اور ہمارے گناہ بخشوانے کے لیے اللہ کے پاس وسیلے کے طور پر ہم مانتے ہیں. یہ شرک ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، کوئی ولی کوئی پیر اللہ جیسی صفت نہیں رکھ سکتا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی بندہ پکارے سنتا ہے، اجالا ہو اندھیرا ہو اللہ دیکھتا ہے. اللہ کی کسی بھی صفت میں کسی بزرگ کو شریک کرنا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے بھی پکارو سنتے ہیں. اب اس نے کیا کیا؟ اللہ کی صفت سمع میں ان کو شریک کیا، یہ شرک ہے. تو یہ تین قسمیں ہیں: رب ہونے کے اعتبار سے شرک، معبود ہونے کے اعتبار سے شرک، اور اسماء و صفات میں شرک. نبی کے صحابہ وہ کریں کیا؟ نبی علیہ السلام سے جھنڈے کنڈے منائیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیدے پلیتے منائیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ درگاہ پرگاہ، یہ عرصہ پرسا، سندل کندل یہ تھا کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ جیسے بینڈ باجا، یہ سب ناچنا گانا، چونگے پونگے، وہ والے انگار میں کودنا، یہ سب باغ آمن کو، یہ تھا کیا؟ ہر چیز نبی کے زمانے کے سے تول کر دیکھنا، اگر تھا کرنا، نہیں تھا چھوڑ دینا. یعنی مدد کی صدائیں لگانے والوں، اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک بنا رہے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نور من نور اللہ کا، اللہ کی مخلوق میں سے کسی اور کو اللہ کے نور کا ٹکڑا سمجھنے کا عقیدہ رکھنے والوں، اللہ کی ذات کا شریک بنا رہے ہو. قل هو اللہ احد، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی نور کا ٹکڑا جدا نہیں ہوا، کوئی اس کے گھر کا لڑکا نہیں، کوئی وہ کسی کی صورت میں یا کوئی اس کی صورت میں دھرتی پہ نہیں آیا. منگل سوتر کا مطلب کیا ہے؟ سب کشل منگل رہے گا جب تک کہ یہ گلے میں لٹکا رہے گا. تو یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ تعویذ کی شکل ہے کہ آپ یہ عورت دیکھیے، اس کو بولے نکال ذرا رکھ بازو میں، نہیں، وہ نکالتی میں تو کالا دھاگا ڈالتی ہے، یعنی سبسٹیٹیوٹ چاہیے. وہ نہیں ہے اگر، تو وہاں میاں صاحب کو کچھ نہ کچھ ہونے والا، کوئی نہ کوئی گاڑی آ کے دھکا دے دے گی ان کو. تو یہ جو عقیدہ ہے یہ شرک ہے. یہ سب کیا ہے؟ شاید ہو سکتا ہے آپ یہ نہیں کرتے ہوں گے، اللہ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے گھروں میں یہ نہیں ہوگا، آپ یہ نہیں کرتے ہوں گے. شاید آپ کے رشتہ داروں میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو ایسے بڑے بڑے پیران کے فوٹو رکھ لے کو اود بتیاں لگانا، پھولاں کھانا ڈالنا، 11ویں کرنا، فاتحہ دلانا، سجدے کرنا، یہ سب کرتے ہوں گے. آپ کی ذمہ داری ان کو جا کو سمجھانا، ان کو جا کو بولنا. اگر وہ گلے میں رہتا ہے، شوہر محفوظ رہتا ہے، یہ جو عقیدہ ہے یہ شرک ہے. یہ تعویذ ہے، سونے کا تعویذ ہے، اور کیا؟ وہ سونے کا تعویذ ہے، وہ دھاگے کپڑے کاغذ کا نہیں ہے، وہ سونے کا تعویذ ہے. تو اگر عورت گلے میں ہار پہنتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ سونے کا ہو چاندی کا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ جو جس کو منگل سوتر کہتے ہیں وہ پہنتی ہے تو وہ شرک ہے. چیزیں شرک سب. اس کے علاوہ بھی اور کیا کیا ہو سکتے ہیں، آپ نے اس میں اندازہ لگائی اور اس میں ایڈ کر ڈالیے. یہ سب چیزیں تو میں نے دیکھی ہوتی ہے. سکے بھی ہوتے، کبھی ٹھوک دیتے خیر کے لیے، نالے ہوتی ہے، کچھ بھی چیز اگر آپ لگاتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، چپکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھو کر رکھتے ہیں، ٹھوکتے ہیں. کیلے بھی ہوتے ہیں، پڑھ کے پھوکے ہوئے کیلے، ہے نا، کچھ بھی کرتے ہیں. چیزیں چھوٹی چھوٹی ہے، لیکن اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ تمام چیز اس کو اگر لٹکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھوتے ہیں، چھپاتے ہیں، چٹکاتے ہیں، دباتے ہیں، جلاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، الگ الگ اعمال ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس نیت سے یہ کرنا کہ یہ حفاظت کریں گے، شیاطین کو دور رکھیں گے اور خیر و برکت لائیں گے، یہ تمام شرک ہے. لیمو لٹکا دیا، حفاظت ہوں گی. نال لگا دی، برائی گھر میں نہ آئے.
सिक्का ठोक दिया, खैर अंदर है ना, होता है ना, दरवाजों पे सिक्के ठोकते हैं लोग, है ना। इसी तरह कीला ठोक दिया, शैतान से हिफाजत के लिए पढ़ के दी तो बाबा ने ठोक दिया। अंगूठी पहन ली, अब मेरे को कोई शर वो नहीं कर सकता, मेरा दिमाग ठंडा हो गया, मुझे फलां हो गया, ये हो गया। मट्टी खाली खबर की, बहुत डर लग रहा बच्चे को, मट्टी लाओ खबर की, इसके गले में डाल दो, मैं अच्छा हो गया, ये तमाम शिर्क है। तावीज़ डाल दिया, मेरा काम निकल गया, तावीज़ डाल दिया, उसका काम निकल गया, तावीज़ डाल दिया, मेरी दुकान चल गई, तावीज़ हटा दिया, मेरी दुकान बैठ गई, है ना। फिर खाया जाता है, जलाया जाता है, चिपकाया जाता है, फाड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, डुबाया जाता है, दफनाया जाता है, पत्थर क्या क्या होता है आप सब उसमें ऐड कर लीजिए, इस नियत से कि ये हिफाजत कर सकते हैं, बलाओं को दूर कर सकते हैं, शैतान के खिलाफ हमारे मददगार साबित होंगे और खैर और बरकत को ला सकते हैं। ये काम अगर करेंगे तमाम के तमाम शिर्क है। और याद रखिए मुशरिक का ठिकाना जहन्नम की आग है, याद रखिए। फोटोआ वाले, झंडे वाले, कुंडे वाले, 11वें वाले होंगे, तुम्हें समझाओ भाई ऐसा नहीं है, ये सब जायज नहीं है, तुम्हें समझाओ। शायद आपकी एक बात को नहीं समझ जाने आ रहा, यहाँ जुम्मा को बयाना होती, करनुल में होती, इज्तिमा होती, उनमें बुला ले कराओ, उनमें बुला ले करा कर बिठा कर समझाओ। एक आदमी तौहीद पर आया तो आपके लिए बहुत बेहतर वाली बात, अल्लाह के पास नजात के लिए बड़ी बरकत और बेहतर वाली बात। अल्लाह, इसलिए कि सबसे पहले उसी का तस्करा है। फयरज़ा लकुम अन ताबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ। अल्लाह तबारक व तआला को यह बात पसंद है कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। इसका मतलब तमाम चीजों में सबसे ज्यादा पसंद जो अल्लाह तबारक व तआला को वो तौहीद है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। वो इंसान जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, अल्लाह ताला ने जन्नत को उस पर हराम कर रखा है। व मअवाहुन नार, और उसके लिए ठिकाना जहन्नम है, उसका ठिकाना जहन्नम है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। दिन के 5 नमाजें अल्लाह ताला की इबादत करके यअबुदूननी का हक अदा करो। अल्लाह कहता है लयुबद्दिलन्नहुम मिन बादिहिम खौफिहिम अमना, हम तुम्हारे मुसीबत के दिनों को, खौफ वाले दिनों को, जिल्लत के दिनों को इज्जत में बदल देंगे, इज्जत में बदल देंगे। ला युश्रिकून बिही शैअन, अल्लाह के जात में किसी को शरीक ना करो, जो शिरक कर रहे हैं उनको शिरक से रोको। शैतान चाहता है कि इंसान शिर्क करे, शैतान चाहता है कि इंसान ऐसा अमल करे जिससे अल्लाह बहुत नाराज होता है, वो हमारा दुश्मन है। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा, कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और तुम उसको अपना दुश्मन ही बनाए रखो। हम बेशऊरी मुसलमान हैं, खानदानी तौर पर हमें क्या है मालूम हुआ, हम मुसलमान हैं बस, इसके अलावा कोई हमारे पास शऊर नहीं है कि हमने इसको जानकर पढ़ा। जानकर पढ़ना है, जानकर कबूल करना है, इसके तकाजे जानना, शरायत जानना, फिर कबूल करना है, तब कहीं जाके हकीकी मुसलमान होते हैं। अगर सही मारिफत मेरा रब कौन है, जिसको मैं अल्लाह मानूं वो कौन है, हाँ, ये अगर सही तौर पर हमें मालूम हो जाए ना, फिर याद रखो हमारी जिंदगी का उठानी तब्दील हो जाएगा। न किसी से डरेंगे, न किसी के लिए चापलूसी करेंगे, न किसी के सामने झुकेंगे, न किसी की कोई अहमियत होगी। मेरा अल्लाह मेरे साथ है बस। और इस दुश्मनी को निभाने के लिए वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि ए अल्लाह, जिसके लिए तूने जिसको इतनी इज्जत दी, बनी आदम को, आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी औलाद को, कि मुझको आदम को सद्दा करने के लिए तूने कहा, ये वाकई तेरा बंदा नहीं बन सकता है। मैं तेरी बंदगी से निकाल के इसको दूसरों का बंदा बनाऊंगा। मैंने एक सद्दा नहीं किया, ठीक है, अब ये देख कहां कहां झुकता है, ये देख तेरे सिवा किस किस का बंदा बनता है। तो इंसान को जलील करने के लिए, नाकाम करने के लिए पूरी ताकत इब्लीस शैतान लगाने वाला है और लगाता है। हमारे नबी ना भाई भड़को, हमारे नबी का दर्जा ना बढ़ा। जब हमारे नबी के नाम की कोई बकरा जानवर ज़बा करना जायज नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी के कहां से भाई जायज आ गया, कैसा भाई जायज हो गया। अब अब्दुल कादिर जिलानी के नाम के बकरे काटे जा रहे हैं, 11वीं की जा रही है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, मन ज़ुबिह लिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जिसने गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बा किया उसने शिरक किया। और उसकी आवाज को जानता है कि कौन कहां से पुकार रहा है। अल्लाह हर एक को देखता है। अगर ये बात जो अल्लाह के बारे में है, अगर कोई बंदा किसी बुजुर्ग के बारे में मानता हो, किसी और मखलूक के बारे में मानता हो,
تو یہ چیز اللہ کے ساتھ اس نے اس صفت میں شریک کر دیا کہ جیسا اللہ سننے کے اعتبار سے ہے کسی اور کو بھی اس نے ویسا مانا. اس کو شرک کہتے ہیں. سورہ آراف آیت نمبر 180 پر 8 اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اپنے نبی کی زبان سے، قل میرے نبی کہہ دو لا املک لکم نفعا ولا ضرا، میں تم سے اپنے آپ پر ذرہ برابر بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں تمہارے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. جب پیغمبر نہیں رکھتے تو پیراں کہاں سے جی رکھتی؟ پیراں کہاں سے رکھتے؟ یا اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کتنے لوگ ہیں جو اس کا مطلب بھی نہیں جانتے ہیں. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو نے جادو وہ تعویذ و پلیتوں پہ شفا کا بھروسہ کیا، جا آج تجھے اسی کے حوالے کر، تم بول تیرے تعویذ کو، تیرے پلیتے کو، تیرے دھاگے کو جہنم سے بچاتا کیا؟ نہیں بچاتا. اسے اس کے دھاگے 2 جنے کو اٹھا کر اللہ جہنم میں ڈالتا. کوئی چیز گلے میں نہیں لٹکانا، کوئی چیز نیمبو نارل لا کو گھر میں بھی نہیں لٹکانا. گھوڑے کی نال لا کو ڈھیل اس میں مار لیتی، بڑا نارل لال کپڑے ہرے کپڑے میں ڈال سر کے اوپر چڑھا ڈالتی. اب اگر یہ عمل جو عبادت ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے تو اب اس نے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا، یہ شرک ہے. دعا صرف اللہ سے ہونی چاہیے تھی، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعائیں عبادت ہے. کوئی بھی معاملہ اگر بیماری کا ہو، علاج کا ہو، تعویذاں پلیتے گنڈے یہ نیمبواں نارلاں اس سے نہیں کرنا، یہ بھی کفر اور شرک کے دائرے میں ہے. بیمار ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا بیماری دینے والا بھی میں، شفا کرنے والا بھی میں. بیمار سے شفا کرنے والا میں، اللہ سے شفا طلب کرنا، ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرنا، لیکن وہ دوا کے اندر اللہ تعالیٰ جب تک شفا کی تاثیر نہیں بھرتا اللہ تعالیٰ سے شفا نہیں ملتی. اور آدمی سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر میں گناہ گار ہوں تو کوئی نہ کوئی میری مدد کر کے مجھ کو جنت میں لے جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی شرک کرتا ہے، چاہے وہ کسی کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑی ولی کا رشتہ دار ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کا باپ ہو، نبی کا چچا ہو، اللہ نے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر مسلمانوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب اس آخرت کے دن کو ڈرانے کے لیے آئے تھے کہ لوگوں ڈرو، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، میں دردناک عذاب سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں. حضرت نوح جو سب سے پہلے رسول ہیں، ان کی بھی دعوت یہی تھی کہ آخرت سے ڈر جاؤ. ایک حصہ لے کو قربانی نہیں کرتا، جو کہ حدیث سے ہے، ثابت ہے، بڑا ثواب ہے. جو کرنا ہے قربانی وہ نہیں کرتا، یہاں 11ویں ضرور کرتا. یہ شرک ہے، یہ خالی گناہ میں شرک ہے. اس کا عمل برا تھا، یعنی اس کا عمل شرکیہ تھا، اس کا عمل کفریہ تھا. وہ اگرچہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے لیکن اس کی زندگی میں توحید نہیں تھی، اس کی زندگی میں شرک تھا. تو آپ بتائیے نوح علیہ السلام نہیں بچا پا رہے ہیں. نبی سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے، رسول سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے. یہ ہماری نماز کیوں؟ رب کی جانکاری ہے ہی نہیں نا جی. رب ہے کون کسے پتا؟ رب کی قہاریت، جباریت، ملکوتیت، بادشاہت ہم کو پتا کیا ہے کہ کون ہے ہمارا رب، کون ہے اللہ جس کو ہم اللہ کہتے ہیں. کائنات کے کن فیکون کا جو مالک ہے ہمیں کیا پتا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اے نبی آپ بتا دو لوگوں کو ان اللہ یقیناً لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے سوا جس گناہ کے لیے جس کی چاہے گا مغفرت کر دے گا. اس پوری کائنات کو لمحے کے 1000ویں حصے میں توڑ کے رکھ دے اور لمحے کے 1000ویں حصے میں پھر بنا دے، کیونکہ اللہ کے حکم کے لیے 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہیں لگتی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. میرے پاس کسی بھی ارادے کو کام کرنے کو کوئی وقت لگتا نہیں. رب کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہو جا تو ہو جاتا.
یہ تمہارے دکان پہ لگا لو، پیسہ پانی کی طرح آئے گا، دودھ جیسا ابلتا ہے تمہارے گھر میں پیسہ ویسا ابلے گا۔ یہ چور باباؤں کے دھندے، لوگوں اس دھوکے سے بچے رہنا، اس فراڈ سے بچے رہنا۔ یہ فوٹو کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا تھا، اے حجر اسود، تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تو کسی کا نفع نقصان کر سکے، میرے نبی کو میں نے چومتے دیکھا ہے اسی لیے میں چوم رہا ہوں۔ اور وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، بس شگونی نہیں لیتے، کچھ بھی ہو جائے کبھی زبان سے نہیں نکلتا کہ ایسا ہونے سے ایسا ہوا، اگر مگر کا قصہ ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اگر مگر چھوڑ دو۔ انسان کہتا نا میں گیا، اگر ایسا ہو جاتا تو میں بچ جاتا جی، یہ ذرہ لیٹ نکلتا تو میں بچ جاتا ایکسیڈنٹ سے، نہیں نکلتا تو ذرہ لیٹ، تو جا تو وہاں گرنا ہے نا تیرے تقدیر میں۔ بلی آڑے آ گئی، کالا کپڑا دیکھ لیا، فلاں ہو گیا، اس کی صورت دیکھا، اس کی صورت دیکھا، گدے کی صورت دیکھا، فلاں کی صورت دیکھا، الو بولا، کتے کی آواز آئی رات میں، بلی بولی، الو بولا تو کل کون تھی مرنے والا ہے کہتے، الو کو اتنی طاقت کہاں سے؟ ہاں، لیکن ہے عقیدے میں اندر بیٹھے ہوئے، وہ نہیں کرتے۔ ولا يتطيرون، نہیں ہرگز بھی نہیں، کسی سے بدفعلی نہیں لیتے، وہ بغیر حساب کتاب جنت جائیں گے۔ بغیر حساب کتاب کی جنت کے حقدار بننا چاہتے ہو مسلمانوں، یہ باتیں آگے نہ کرو کہ نہ جاتا تھا، وہ نہ کرتا تھا، ایسا نہ کرتا تھا، ماسک کبھی بھی پہن کو جاتا بھائی، اس دن فقط پہننا نہیں سو گیا بھائی، ورنہ نہیں آتا تھا، تو اس دن نہیں جانا بولو 50,000 سال پہلے لکھو ہے تو ماسک نہیں سو جاؤں گا اس دن بولو گیا۔ ایک چیز ہے احتیاط، اس وقت تک کرو جہاں تمہیں غیب معلوم نہیں ہے، ہو گیا پھر اس کے بعد اگر استعمال نہ کرو، ہو گیا تو بولو یہ تقدیر، یہ تھا ہی۔ آج یہاں مجرم اپنے جرم سے بچنے کے لیے طرح طرح کے وکلا کو ہائر کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں، کوئی بولنے والا، چپ، لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی بول نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اس کو بولنے کی اجازت نہ دے۔ اللہ اکبر، یہ سب آپ کھیل سمجھ رہے ہیں، تماشا سمجھ رہے ہیں؟ آنکھیں بند ہوئی اور جب منظر کھلے گا تب آپ کو پتا چلے گا ارے یہ کہاں آ گئے ہم۔ دل نہیں دکھتا، اپنے امت کی فکر نہیں، اپنے بھائیوں کی فکر نہیں، ان تک صحیح بات پہنچانا ہے اس کے لیے تڑپتا نہیں دل، خالی اپنی فکر کرو دوسروں کی نہیں۔ یہی اسلام سکھاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں پوری دنیا میں دیکھو، خاص کر اطراف و اکناف میں دیکھو، ابھی ہمارے ایریے میں دیکھ لو، بار الہ کا ارشاد ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو مسلمان ہو کے مرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور ٹکڑے ٹکڑے، گروہ در گروہ، فرقہ در فرقہ نہ بنو۔ بس اگر کوئی نظر دیتے، نیاز دیتے اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ ہماری مدد کریں گے، یہ عبادت کرتا رہا، کرتے کرتے وہ مر گیا اسی پر، نہ وہ توبہ کر سکتا ہے کوئی، اس کے لیے استغفار کر سکتا ہے کوئی، بغیر توبے کے یہ مر گیا، تو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم سے بارہ کھا کے کہتا ہوں کہ وہ دائمی جہنمی ہے، کسی مرحلے میں وہ جنت نہیں جا سکتا۔ پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا رب کتنا عظیم الشان ہے، اور سچ فرمایا اللہ نے، وما قدر اللہ حق قدری۔ جو لوگ توحید چھوڑ دیتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بیٹی مانگنے یہاں، بیٹا مانگنے وہاں، سر پٹکنے وہاں، نفع اور ضرر مانگنے فلاں جگہ جاتے ہیں، اللہ نے سچ فرمایا انہوں نے میری قدر نہیں جانی ہے، وما قدر اللہ حق قدری۔ ایمان کی حفاظت کرو، شرک میں نہ پڑو، اسی عقیدے پر مر گئے کہ ولی دیتا ہے، قبر میں بہت کچھ ہوتا ہے، مزاروں میں جا کے مانگنے سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، اسی عقیدے پر مر گئے تو دائمی جہنم ہے اور کبھی جنت نہیں جا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔